جناب قاضی غلام مصطفیٰ آب دلوی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجنون لیلا کا نام ریت پہ لکھتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے تو کیوں لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے دل کی تسکین کے لیے لکھتا ہوں، اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے، مجنون لیلا کا نام لکھ کر تسکین پاتا ہے، وہ دلیل نہیں ڈھونڈتا۔ بھنورا روشنی پہ آ کے جان دے دیتا ہے، دلیل نہیں پوچھتا کہ کہاں لکھا ہے کہ جب شمع جلے گی اور میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کر جل جاؤں گا، وہ کبھی دلیل نہیں پوچھتا۔ بلبل پھول کے اوپر اپنا سر رکھ کر مر جاتی ہے، دلیل نہیں پوچھتی کہ کہاں لکھا ہے۔ افسوس امتی تو دلیل پوچھتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ میں نبی کا نام ہوں، کہاں لکھا ہے مصطفیٰ کو یاد ہو، کہاں لکھا ہے مصطفیٰ کے تذکرے کرو، کہاں لکھا ہے مصطفیٰ کے عشق میں جھوموں ناچوں رقص کرو۔ نہ بھنورا پوچھے، نہ بھنورا پوچھے، نہ بلبل پوچھے کہاں لکھا ہے۔ ارے نادان تو پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے، تو پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا، طیلمی نے مسند الفردوس میں لکھا، حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کوئی یوں ہی نہ سمجھے کہ یہ بات ہے۔ اسے علامہ امام ابن نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لما نزل آدم وستوحش، کہ جب زمین پہ اترے حضرت آدم تو ایک کھلی بڑی زمین کی، تنہا تھے۔ وستوحش، آپ گھبرا گئے، آپ کو وحشت ہوئی، گھبراہٹ محسوس ہوئی، خوف اور ایک ڈر سا محسوس ہوا۔ فنزل جبریل، گھبرایا ہوا آدم کو دیکھ کر جبریل نازل ہوئے۔ فنادا، اور ندا دی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين واشهد ان محمد رسول الله مرتين وقال آدم من محمد قال جبریل هو ولدك، کہ جبریل حضرت آدم نازل ہوئے، گھبراہٹ محسوس کی تو جبریل آئے، انہوں نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے غور طلب بات ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان دی، آج ہم بھی اذان دیتے ہیں۔ پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد بولے رسول اللہ۔ اور کرنے کی بات یہ ہے، آدم زمین پہ اترے، کیا تھی انہیں؟ گھبراہٹ اور خوف تھا۔ جبریل نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر، خوف برقرار رہا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ خوف اور گھبراہٹ برقرار رہی۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ساری گھبراہٹ دور ہو گئی اور کہا من محمد، ارے یہ محمد کون ہے جس کا نام سنتے ہی مجھے چین آ گیا، جس کا نام سنتے ہی مجھے تسکین ملی، مجھے چین مل گیا۔ یہ محمد ہے، یہ محمد ہے کون؟ ارے رب کے نام سے تسکین نہیں ملی، رب کی توحید کی گواہی سے تسکین نہیں ملی، آدم کو بھی تسکین ملی تو محمد نام سے۔ ارے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی مصطفیٰ کا نام تسکین دیتا ہے، آگے تو بھی مصطفیٰ کا نام تسکین دیتا ہے۔ آدم نے سکھا دیا، آدم سکھا گئے کہ لوگوں تسکین کی تلاش ہے تو مصطفیٰ کا نام سنا کرو، جپا کرو، یہ نہ کہا کرو کہاں لکھا ہے، نہ کہا کرو کہاں لکھا ہے، پر مصطفیٰ کا نام جپا کرو۔ ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکون ناصر، ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکون ناصر، کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے جلتے۔ یہ نہ پوچھا کرو دلیل کہاں لکھی۔ حضرت امام غزالی اپنے وقت کے امام ہیں، اور کوئی بھی شخص اپنے وقت میں امام نہیں کہلایا سوائے امام غزالی کے۔ مر جاتے ہیں تو ہر کوئی امام کہتا ہے۔ زندگی میں کم ہی لوگ ہیں جنہیں لوگ زندگی میں ہی امام
امام غزالی وہ ہیں جنہیں زندگی ہی میں امام مانا گیا. شیطان آ گیا انسان کے روپ میں. انسان کے روپ میں کون آیا؟ کون آیا؟ کون آیا؟ شیطان آیا. کہنے لگا تم کہتے ہو خدا ایک ہے، دلیل دو. کیا دو؟ دلیل دو. انہوں نے دلیل اس نے رد کر دی. پھر دوسری دلیل دی، اس نے رد کر دی. پھر دلیل دی، رد کر دی. 101 دلیل خدا کے ایک ہونے کی دی، سب رد. اس نے سب رد کر دی. حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کئی میلوں پر دوسرے ملک میں تھے، وضو فرما رہے تھے ظہر کا. پانی کا چھینٹا ایسے ہاتھ میں بھرا پانی اور ایسے مارا اور فرمانے لگے اے غزالی کہتا کیوں نہیں میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. ارے آج تک ہم خدا کو مانتے ہیں اور بغیر دلیل کے مانتے ہیں. کس نے دیکھا ہے خدا؟ کس نے دیکھا؟ ارے جس مصطفیٰ کے کہنے سے خدا کو ایک مانتے ہیں اسی مصطفیٰ کا نام آئے، اسی مصطفیٰ کا ذکر ہو تو کہیں کہاں کہیں کہاں لکھا ہے؟ ہے مسلمان، ہے امتی تیری بدقسمتی کہ تو پوچھے کہاں لکھا ہے. ارے جس نے کہا ہے خدا ایک ہے اسی کا نام ہے مصطفیٰ، اور اسی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اور دلوں کو تسکین دیتے ہیں. ارے جس کے دل کو چین نہیں ملتا میں کہتا ہوں کہ وہ دل نہیں، وہ دل نہیں ہے. اور مومن ہو کر بھی اسے چین نہ ملے تو یقین رکھو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. قرآن الحمد سے لے کر بالناس تک یہ سارے مصطفیٰ کی میلاد کی دلیل ہے. مصطفیٰ کے میلاد کی تم ایک دلیل پوچھتے ہو، 6666 آیات مصطفیٰ کی آمد کی دلیل ہے. مصطفیٰ نہ آتے تو الحمد سے لے کر بالناس تک یہ قرآن تمہارے پاس نہ ہوتا. نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ مصطفیٰ کی آمد کی دلیل ہے. نہ مصطفیٰ آتے نہ نماز آتی نہ ہم پڑھتے. مصطفیٰ کے آنے کی سال کے بعد روزے رکھتے ہو، مصطفیٰ کی آمد کی دلیل ہے. حج کرتے ہو، مصطفیٰ کے آنے کی دلیل ہے. وہ کملی والا آیا ہے تو یہ ساری عبادات آئی. میں تو کہتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وجود بھی مصطفیٰ کے آنے کی، ہم تو چلتے پھرتے مصطفیٰ کی آمد کی دلیل ہے، مصطفیٰ کے میلاد کی دلیل ہے. کہاں سے کتنی دلیلیں مانگو، کتنی دلیلیں مانگو. ارے یہ حسن خلق، حسن کردار، حسن نیت، برائی سے بچنا، نیکی کی طرف مائل ہونا، یہ ایک بات مصطفیٰ کی آمد کی دلیل. نہ مصطفیٰ آتے نہ اچھائی برائی کی سمجھ ہوتی نہ خبر ہوتی. سمجھ تو بعد میں ہوتی. ہم نے ہونا تھا لولا لما خلقت الافلاک. محبوب آپ نہ ہوتے تو میں نے افلاک ہی نہیں پیدا کرنے تھے. ہم نے کہاں جانا؟ رب کہتا ہے لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، رب ہونا ظاہر نہ کرتا. جب پالنے والا ہی اپنا پالن ہار ہونا ظاہر نہ کرتا تو یہ پلنے والے کہاں سے آتے؟ یہ پلنے والے کہاں سے آتے؟ کہاں سے آتے؟ رب نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ دلیل بن کے آیا ہے میری مصطفیٰ، اور دلیل قاطع بن کے آیا ہے، برہان بن کے آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رب کیوں کہا؟ وہ اللہ بھی کہہ سکتا تھا، من اللہ قد جاءکم برہان من اللہ کہہ سکتا تھا، من الخالق کہہ سکتا تھا، من الغفار کہہ سکتا تھا. بے شمار اس کی صفات ہیں. من ربکم کیوں کہا ہے؟ کہ تمہارے رب کی طرف سے آیا. رب پالنے والے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. گویا رب نے کہا کہ لوگوں پالتا میں ہوں مگر پلتے مصطفیٰ کے صدقے، پلتے مصطفیٰ کے صدقے. ارے ہماری تو سانسیں جو آ جا رہی ہیں یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ان کا آنا جانا مصطفیٰ کا صدقہ ہے.
ہمارا پلنا مصطفیٰ کے صدقے ہے، رب کا رب ہونا مصطفیٰ کے صدقے ہے، رب کا پالنا مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ تو نادانوں، مصطفیٰ کی آمد کی دلیلیں نہ مانگا کرو۔ ہم ہزاروں دلیلیں ہونے کے باوجود مصطفیٰ کی آمد کا اظہار بغیر دلیل کرتے لو، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کو رب نے اپنی دلیل بنا کر دیا۔ اللہ اللہ خیر سے اب یہ دلیل دے رہا ہوں کہ ہم نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں، یہ دلیل دے رہا ہوں کہ ہم نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم نبی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کا ذکر خود رب کرتا ہے اور نبی کا ذکر اس کے فرشتے کرتے ہیں، کائنات کی ساری مخلوق اس کا ذکر کرتی ہے۔ تو تیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور کمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی باہم ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، اور بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع فسالہ، اور چڑیوں کے سنستر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ، بلند آواز سے صلو علیہ۔